بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف منسٹر سندھ نے ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں 2 ممبران ہیں، کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان صاحب۔ ہم نے اپنی انکوائری کی پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں اور آج اسی سلسلے میں ہم اس لوکیشن کا سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد اس انکوائری کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے تاکہ حقائق ہم سب کے سامنے رکھ سکیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ انکوائری بالکل امپارشل ہو اور اس میں تمام تر حقائق بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے لائے جا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم نے گھوم کے ادھر دیکھا ہے اور اس میں جو دکاندار تھے ان سے ہم آلریڈی انٹرویو کر چکے ہیں کافی ساروں سے۔ جو لوگ ریسکیو کیے گئے تھے ان کے ساتھ ابھی انٹرویو ہمارے ہونے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہی ہو جائیں گے۔ سائڈ بائی سائڈ ہم سول ڈیفینس، 1122 KMC، سیف سٹی سب سے ڈیٹا، ان کی فوٹیجز، ریکارڈ وہ جمع کر رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ جو بھی ایکچوئل فیکٹس ہوں گے وہ بالکل حقیقتاً سب کے سامنے رکھیں۔ اچھا، یہ کمشنر صاحب بتائیں کہ آپ کی سربراہی میں یقیناً آپ پر پوری کراچی اور انتظامیہ کا اعتبار ہے اور یقیناً آپ جو بھی کریں گے غیر جانبدارانہ تو لوگوں میں جیسے دن بڑھ رہے ہیں تو لوگوں میں تشویش بھی بڑھ رہی ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مختلف پہلوؤں جس کا ذکر ابھی کرنا مناسب نہیں۔ صرف اتنا بتائیے گا کہ آپ کی انکوائری جو شروع ہوئی ہے اس میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو کافی آپ کے نظر میں کلیئر ہو گئے ہیں اور آپ باقی جو پہلو بچے ہیں ان کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ انکوائری کافی کمپلیکیٹڈ انکوائری ہے کیونکہ اس میں اس کا ایک اینگل نہیں ہے، اس کے بہت سارے اینگل ہیں اور اس میں یہ کہنا کہ کوئی ایک آفس، ایک ایجنسی ذمہ دار ہے، میرے خیال میں اس میں ہمیں بہت سارے اس کو 360 ڈگریز اس کو انکوائر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کچھ ریکمنڈیشنز وہ ہونی چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ہوں، وہ ہم پروپوز کر سکیں۔ واقعہ انفارچونیٹ تھا، وہ ہو چکا ہے اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو ہماری انکوائری کمیٹی کی ریکمنڈیشن اتنے شارٹ ٹائم میں ہم حکومت کے سامنے جو بھی رکھیں اور دور رس ہوں جس کا فائدہ سب کو پہنچ سکے اور عوام کو اس کے رزلٹ بھی نظر آئیں۔ ایک بات جو خاص طور پر نظر آ رہی ہے ہمیں وہ ہے ڈیڈ باڈیز کی نا، یعنی کلیم کرنے والے اشخاص کی تعداد زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیارے یہاں ہیں۔ ان میں 2 ایسی لوکیشنز آئیں جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے یہاں ہیں، بلی لوکیشن ریگل چوک پہ۔ دوسرا یہ کہ یہ معاملہ کہ باڈی سلامت بھی نہیں مل رہی، کسی کا ہاتھ مل رہا ہے، کسی کا پاؤں مل رہا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی پاؤں لے کر ہی، کیونکہ یہ جو اللہ نہ کرے ہم کسی پہ شک نہیں کر رہے، لیکن جب کمپنسیٹ کا معاملہ آتا ہے تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ مسنگ انفارمیشن دیتے ہیں۔ اس کو کس طرح آپ ٹیلی کریں گے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے آپ کے لیے۔ جی بالکل، اور یہ پہلو ہم نے پہلے دن سے ہی اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ تقریباً کوئی 86 کے قریب ہمارے ڈیٹا میں لوگ رپورٹ ہوئے ہیں ون وے اور دا ادر، جو کہ مسنگ ہیں یا جن کے بارے میں کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اس میں سے کچھ ڈیتھس تو کنفرم ہو گئی ہیں آئیدر تھرو کمپلیٹ ڈیڈ باڈیز یا پھر انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی ان کے کچھ باڈی پارٹس ہمیں ملے۔ تو اس میں پولیس کے ساتھ مل کے ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو DNA ٹیسٹ کے ذریعے ویریفائی کروایا جائے، کنفرم کیا جائے، اور اس میں سے کچھ ڈیڈ باڈیز جو مجھے بتایا گیا، میرے خیال میں 3 ڈیڈ باڈیز یا وہ پارٹس ہینڈ اوور بھی کر دیے گئے ہیں ورثہ کے۔ تو وی آر ویری کیئرفل ان دیٹ، اور اس میں اٹ از لیڈ بائی ایڈیشنل آئی جی صاحب ٹیم، اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بڑی کیئرفلی اس کو ایگزامن کر کے ڈیڈ باڈیز ہمارے آزاد خان کو ہم کمشنر صاحب یہ بتائیں سر، ہر بار یہ ہے کافی عرصے سے زخمی آ جاتی ہے، ہمارے لیاری کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ دیگر پٹاخوں والی فیکٹری کے حوالے سے، گل پلازا کے حوالے سے، اس طرح کے پلازوں کے علاوہ بے تحاشا پلازے ہیں جن میں فائر سسٹم نہیں ہے، تو کیا حکومت بر وقت ان کو چیک نہیں کرتی، چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتی؟ کب تک یہ پلازے لوگوں کی قبریں بنتے رہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات بہت پہلے بھی ہو چکی ہے اور میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے بلیم گیم کا کہ ہم ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا کے اشارے کرتے رہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ایک آفس، ایک ایجنسی یا ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے، میرے خیال میں کلیکٹیولی اور ایون ایز اے سوسائٹی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ادھر جاں باغ ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان مخدوش حالات میں بیٹھے ہوئے تھے نا،
جانتے بوجھتے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے بھی گل پلازا کا وزٹ کیا ہوگا ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں, تنگ راستے تھے, فائر سیفٹی کا سسٹم وہ ظاہر ہے کہ اور بہتر ہونا چاہیے تھا. تو بہتر ہے کہ ہم اس وقت کوئی بلیم گیم میں نہ پڑیں اور آگے کے لیے جو ریکمنڈیشنز تیار کریں, آگے کے لیے جو ہم اسٹیپس لیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ اس میں کسی کو بھی بلیم گیم کا موقع نہ ملے. یہ بتا دیجیے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بارے میں, اور دوسرا کوئی دہشت گردی کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے آگ لگانے میں, کیونکہ پچھلے دنوں ایک بڑا ٹرک بھی پکڑا گیا تھا, ان کا پلان یہی تھا. تو اس حوالے سے کیا تحقیقات کریں گے؟ دیکھیں انکوائری کمیٹی ابھی ان اینگلز سارے اینگلز کو دیکھے گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے. کمشنر صاحب یہ بتا دیجیے گا, ہر اس کے بعد ہر تیسرے ماہ چوتھے ماہ پھر وقوع ہو جاتا ہے, وہ فائل جو ہے سرد خانے میں چلی جاتی ہے, کچھ جو ملوث افسران وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں آپ کی جو آخری بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ آر جے مال والا ہوا تھا, وہ رپورٹڈ ہے, اور اس کے بعد بہت سارے فائر سیفٹی آڈٹس بھی کیری آؤٹ کیے گئے. ان فائر سیفٹی آڈٹ کی وجہ سے بہت ساری انسٹرکشنز بھی ایشو کی گئی مختلف اداروں کو جو کہ ذمہ دار ہیں اس کے لیے, چاہے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اس میں KMC ہے, چیف فائر آفیسر ہیں. ظاہر ہے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا بھی کی, لیکن بیچ میں اگر گیپ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی گریوٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, اور اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم سارے کے سارے جاگ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو رپورٹ کرتے ہیں. کمشنر صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ نے جیسے بتایا کہ دکانوں کی گنجائش کم تھی, اس سے زیادہ دکان یہاں پر بن گئے. فائر کا سسٹم بھی آپ نے اعتراف کیا آپ کے اس سے پہلے کہ پولیس افسران بھی بیان دے چکے ہیں کہ یہاں فائر نہیں تھا. ان کا ڈومین تو نہیں ہے بیان دینا کہ وہ بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن یہ کرنا کس کا کام ہے, ذمہ داری بیسکلی کس کی ہے؟ ایک دوسرے پہ آپ تو بیانات دے رہے ہیں, ذمہ داری کرے گا کون؟ دیکھیں یہ سارے کام ہم سب نے مل کے کرنے ہیں. یہ آج کل ہر چیز میں اتنی اسپیشلائزیشن آ چکی ہے, فائر سیفٹی سسٹمز اتنے ماڈرنائز ہو چکے ہیں کہ وہ آپ پولیس سے ایکسپیکٹ کریں یا اسسٹنٹ کمشنر اور DC سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فائر سیفٹی کی آڈٹ بھی کر سکے اور اس کو اپ گریڈ بھی کروا سکے. وہ ظاہر ہے کہ اسی ایجنسی نے کرنا ہے جس کا کام ہے, لیکن اس کی مانیٹرنگ کے لیے, اس کی سپرویژن کے لیے اور اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ دوسرے اور آفیسز موجود ہیں. تو سرکار ویسے بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا نام ہے, کسی انڈیویجول رسپانسبلٹی کا نام نہیں. اچھا سر, آپ اس وقت سیاسی طور پر ایک ایسی حکومت کے امبریلا میں ہیں جو سیاسی حکومت ہے, کیا آپ پر کوئی دباؤ شباؤ ہے کیا؟ جی بالکل بھی نہیں, ہم بالکل انڈیپینڈنٹ انکوائری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جب آپ دیکھیں گے انکوائری رپورٹ, اس کے کانٹینٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا ادا ہونا کا سوال. جی ادا. سر یہ بتائیں کہ RJ مال, کوآپریٹو مارکیٹ, گل پلازا, ابھی میں کل موبائل مارکیٹ آشو سینٹر میں وزٹ کیا تو وہاں اتنی تاریں کہ جم گٹا تھا. جب میں نے اس کے صدر سے پوچھا کہ آپ یہ تھانے دیکھ رہے ہو, اس کے باوجود تو کہا کہ نہ دکاندار نہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, نقصان ہو سکتا ہے. تو سر یہ کب ان کو جو ہے یہ آپ نے میرے خیال میں اپنے سوال میں آدھا جواب خود ہی دے دیا, ٹھیک ہے نا. آپ کے خیال میں جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے, مصیبت میں ڈال کے, سب سے پہلے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے نا. سر وہ نہ کرے تو پھر آپ بھی ذمہ داری. جی بالکل. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ بات سننے میں آئی ہے کہ یہاں ملبہ اٹھانے والے 2 ڈمپر ہی غائب ہو گئے ہیں, تو یہ کیا واقعہ ہے, اس کی کیا کوئی پتہ لگا ہے کیا ہوا ہے, کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ایٹ لیسٹ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اگر پولیس کے پاس آئی ہے تو DC صاحب کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن. اچھا سر یہ بتائیے گا, سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آگ لگی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, ڈفرینٹ اوپینین پائی جاتی ہے اس حوالے سے. دیکھیں اس کی ڈیٹیلڈ انکوائری ہوگی تو آپ کو سامنے رکھیں گے, لیکن ابھی مختلف اس کے لیے اوپینینز ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹیریل جو موجود تھا وہاں پہ وہ ہائیلی انفلیمیبل تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ AC کے ڈکٹس کی وجہ سے آگ لگی ہے. تو یہ مختلف اوپینینز ہیں. انکوائری میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ بالکل کلیئر ہو. شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی.